السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹینڈرڈ تھرڈ، آج ہم آپ کی اردو کتاب کا چوتھا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر انسان کو ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکلات آئے تو انسان کو ہمیشہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے پاس بھی آج سبق ہے کہ برائی کے بدلے بھلائی، برائی کے بدلے بھلائی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، گرمی سخت تھی، اس لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رک گئے۔ آپ کے سب ساتھی اونٹوں سے اتر کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کوئی قرآن پڑھنے لگا اور کوئی اللہ اللہ کرنے لگا۔ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پہ جا رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، دوپہر ہو گئی، دوپہر میں زیادہ گرمی ہوتی ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کہیں کسی جگہ پر رک کر تھوڑا سا آرام کیا جائے۔ جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے، کوئی کام کرنے لگا، کوئی قرآن پڑھنے لگا اور کوئی اللہ کا نام لینے لگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑی دوری پر ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ تھک گئے تھے سفر کی وجہ سے، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے، سایہ تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ تھکے ہوئے تھے، لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ تھکے ہوئے تھے، جب جو ہی وہاں پر بیٹھے تو لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ دشمن تو آپ کی طاق میں لگے ہی رہتے تھے۔ دشمن نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے دور ہیں اور سو بھی رہے ہیں، اس نے موقع اچھا سمجھا۔ مطلب دشمن آپ کی طاق میں ہی لگے رہتے تھے، طاق میں ہی موقع دیکھتے ہی رہتے تھے، کہاں موقع ملے تو ہم آپ پر حملہ کرتے۔ وہ لپکا مین یعنی جھپٹا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے تلوار سونت کر حملہ کا ارادہ کر لیا۔ آپ کے سرہانے تلوار سونت کر حملہ کا ارادہ کر لیا، میان سے تلوار نکالی اور پھٹافٹ ان پر حملہ کر دیا۔ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ جو ہی تلوار انہوں نے نکالی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دشمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے مارنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ دشمن اس غرور میں تھا کہ وہ ہر طرح قابو پا چکا ہے۔ غرور یعنی گھمنڈ تھا، اس دشمن کو گھمنڈ تھا کہ اب میں نے ان کو گھیر لیا ہے تو میں ان پر قابو پا لوں گا۔ آنن فانن مطلب جلدی جلدی کام تمام کر ڈالے گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے دیکھ کر بڑے گھمنڈ سے کہا، محمد بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ مطلب اسے اپنے آپ پر بہت گھمنڈ تھا، بہت غرور تھا، تو اس نے غرور میں آ کر کہا کہ بتا تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ انہوں نے بڑے اطمینان یعنی تسلی سے جواب دیا کہ اللہ۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان دیکھ کر دنگ رہ گیا، یعنی حیرت میں پڑ گیا کہ میں نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بڑے اطمینان سے، بڑے تسلی سے مجھے جواب دے رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، یعنی وہ بہت ہی ڈر گیا، گھبرا گیا کہ میں نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور یہ اتنی اطمینان سے مجھے بول رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ ہمت پست ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور تلوار جو تھی ہاتھ سے گر گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اٹھے، تلوار اٹھائی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تو اس دشمن پر
दुश्मन को पकड़ा। और फिर दुश्मन से वो फिर अब खुद सवाल कर रहे हैं कि मुझे तो अल्लाह ने बचाया, लेकिन तुझे कौन बचाएगा। दुश्मन अल्लाह को नहीं मानता था, उसका भरोसा खुदा की ज़ात पर न था। मतलब दुश्मन अल्लाह को मानता ही नहीं था, वो ये तस्लीम ही नहीं करता था कि खुदा की ज़ात भी है। थर थर कांपने लगा, यानी जिस तरह हम सर्दी में कांपते हैं ना, बस उसी तरह वो भी कांपने लगा। खुशामद करनी शुरू कर दी। उन्होंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामद करनी शुरू कर, उनकी झूठी तारीफ करने लगा और लड़खड़ाई ज़बान में कहने लगा, मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई नहीं बचा सकता। वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करने लगा और बोलने लगा कि आपके सिवा मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तुझे भी अल्लाह ही बचाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुझे बचाऊं, उन्होंने कहा कि तुझे भी अल्लाह ही बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारी दुनिया के लिए रहमत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक ऐसे ही थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ हमेशा भलाई करते थे। जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक करते, आप उन्हें भी माफ़ कर दिया करते थे। यानी जब भी उनके साथ कोई बुरा सलूक करता था तो वो उन्हें माफ़ कर देते थे, उनसे बदला नहीं लेते थे, ना ही दिल में उनके लिए कोई बात रखते थे कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, बुरा किया, तो मैं भी इनके साथ बुरा ही करूँगा। वो तब भी अल्लाह ताला से उनके लिए रहम ही मांगते थे। आज इतना ही, बाकी अगली बार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम आपकी उर्दू किताब का चौथा सबक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला पर इंसान को हमेशा भरोसा रखना चाहिए। जब भी कोई मुश्किलात आए तो इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। यही हमारे पास भी आज सबक है कि बुराई के बदले भलाई, बुराई के बदले भलाई। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र कर रहे थे। दोपहर का वक्त हो गया, गर्मी सख्त थी, इसलिए थोड़ी देर आराम करने के लिए एक जगह रुक गए। आपके सब साथी ऊँटों से उतरकर अपने अपने कामों में लग गए। कोई कुरान पढ़ने लगा और कोई अल्लाह अल्लाह करने लगा। मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पे जा रहे थे, गर्मी का मौसम था, दोपहर हो गई, दोपहर में ज़्यादा गर्मी होती है, तो उन्होंने सोचा कि कहीं किसी जगह पर रुक कर थोड़ा सा आराम किया जाए। जो उनके साथी थे वो भी अपने अपने कामों में लग गए। कोई काम करने लगा, कोई कुरान पढ़ने लगा और कोई अल्लाह का नाम लेने लगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़ी दूरी पर एक दरख्त के साए में आराम करने लगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे सफ़र की वजह से, तो एक दरख्त के नीचे बैठे, साया था वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठकर आराम करने लगे। थके हुए थे, लेटते ही आँख लग गई। थके हुए थे, जब जूं ही वहाँ पर बैठे तो लेटते ही उन्हें नींद आ गई। दुश्मन तो आपकी ताक में लगे ही रहते थे। दुश्मन ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथियों से दूर हैं और सो भी रहे हैं। उसने मौका अच्छा समझा। मतलब दुश्मन आपकी ताक में ही लगे रहते थे। ताक में ही ना, मौका देखते ही रहते थे, कहाँ मौका मिले तो हम आप पर हमला कर दें। वो लपका मीन यानी झपटा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरहाने तलवार सूंध कर हमला का इरादा कर लिया। आपके सरहाने तलवार सूंध कर हमला का इरादा कर लिया। म्यान से तलवार निकाली और फटाफट उन पर हमला कर दिया। एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई। जो ही तलवार उन्होंने निकाली और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख खुल गई।
دیکھتے کیا ہیں کہ ایک دشمن ننگی تلوار ہاتھ میں لیے مارنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ دشمن اس غرور میں تھا کہ وہ ہر طرح قابو پا چکا ہے۔ غرور یعنی گھمنڈ تھا، اس دشمن کو گھمنڈ تھا کہ اب میں نے ان کو گھیر لیا ہے تو میں ان پر قابو پا لوں گا۔ آنن فانن مطلب جلدی جلدی کام تمام کر ڈالے گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتے دیکھ کر بڑے گھمنڈ سے کہا، محمد بتا اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ مطلب اسے اپنے آپ پر بہت گھمنڈ تھا، بہت غرور تھا، تو اس نے غرور میں آ کر کہا کہ بتا تمہیں اب مجھ سے کون بچائے گا؟ انہوں نے بڑے اطمینان یعنی تسلی سے جواب دیا کہ اللہ۔ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان دیکھ کر دنگ رہ گیا، یعنی حیرت میں پڑ گیا کہ میں نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور یہ بڑے اطمینان سے، بڑے تسلی سے مجھے جواب دے رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، یعنی وہ بہت ہی ڈر گیا، گھبرا گیا کہ میں نے ان پر حملہ کر دیا ہے اور یہ اتنی اطمینان سے مجھے بول رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ ہمت پست ہو گئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور تلوار جو تھی ہاتھ سے گر گئی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے اٹھے، تلوار اٹھائی اور دشمن کو پکڑ کر فرمایا، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی تو اس دشمن کو پکڑا، اور پھر دشمن سے وہ پھر اب خود سوال کر رہے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے بچایا لیکن تجھے کون بچائے گا؟ دشمن اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کا بھروسہ خدا کی ذات پر نہ تھا، مطلب دشمن اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، وہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ خدا کی ذات بھی ہے۔ تھر تھر کانپنے لگا، یعنی جس طرح ہم سردی میں کانپتے ہیں نا، بس اسی طرح وہ بھی کانپنے لگا۔ خوشامد کرنی شروع کر دی، انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشامد کرنی شروع کر، ان کی جھوٹی تعریف کرنے لگا اور لڑکھڑائی زبان میں کہنے لگا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا اور بولنے لگا کہ آپ کے سوا مجھے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے بچاؤں، انہوں نے کہا کہ تجھے بھی اللہ ہی بچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتے تھے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کرتے، آپ انہیں بھی معاف کر دیا کرتے تھے، یعنی جب بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تھا تو وہ انہیں معاف کر دیتے تھے، ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے، نہ ہی دل میں ان کے لیے کوئی بات رکھتے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، برا کیا تو میں بھی ان کے ساتھ برا ہی کروں گا۔ وہ تب بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحم ہی مانگتے تھے۔ آج اتنا ہی، باقی اگلی بار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔